اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ بات کرتے ہیں دین اسلام سے بندہ خارج کب ہوتا ہے، دین اسلام سے نکل کب جاتا ہے کہ بندہ خارجی ہو جائے، مرتد ہو جائے، رافضی ہو جائے، یعنی دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے، کب ہوتا ہے؟ ہم پہلے اس کی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اس کی نشانیاں دیکھنے کے لیے ہمیں احادیث مبارکہ ایک بہترین سورس ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں جو کتاب ہے منہاج السوی، اس میں بہت سی احادیث یکجا کی گئی ہیں اور اس میں ساتھ میں ریفرنس بھی دیے گئے ہیں، ورنہ بخاری شریف، مسلم شریف، یہ تو کتابیں ہمارے پاس بھی ہیں، وہ چیزیں بھی ہم بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں وہ تمام تر تفصیلات دی ہوئی ہیں کہ فلاں فلاں میں ریفرنس اس کے تمام بکس کے دیے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے یمن سے تحفہ بھیجا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے کچھ لوگوں میں وہ مال تقسیم کیا۔ اسی اثناء میں جب مال تقسیم فرما رہے ہیں، اسی اثناء میں ایک شخص آیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئیں، پیشانی ابھری ہوئی، داڑھی گھنی، گال پھولے ہوئے، سر منڈا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے محمد، اللہ سے ڈرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ اور آسمان والوں کے نزدیک انصاف کرنے والا میں ہوں۔ اس نے جب یہ آبجیکشن لگایا اور حضور کی ذات جلوہ افروز ہے سامنے، اور وہ حضور کی ذات کے لیے نہ بیٹھا، صحابہ کرام حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ مسجد میں چلا جاتا ہے اور جا کے نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی اثناء میں نبی پاک نے فرمایا کہ اس کو قتل کون کرے گا؟ کچھ احادیث میں حضرت خالد بن ولید ہیں، اور کچھ احادیث میں وہ ساری اس میں درج ہیں، کچھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب جاتے ہیں قتل کی نیت سے، مسجد میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ قیام میں ٹھہرا ہوتا ہے۔ آپ واپس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے قتل نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق جاتے ہیں، یا رسول اللہ سجدے میں تھا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قتل کرتا ہوں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ ہاں تم ہی اس کو قتل کرو گے۔ اور کیا ہوا؟ جب جا کے دیکھا تو وہ نوافل پڑھ کے جا چکا تھا، حضور جلوہ افروز ہیں اور وہ کسی جگہ جا چکا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نسل سے ایسی قوم پیدا ہوگی کہ وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، صرف زبان تک رہے گا، گلے تک رہے گا، کرت بڑی۔ کچھ اور احادیث ہیں جس میں الفاظ ہیں کہ وہ کرت کریں گے اور ٹر ٹر کر کے قرآن شریف پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ قرآن ان کے لیے مضر ہو جائے گا۔ اس کے مفہوم کو نہ سمجھ پائیں گے، یعنی جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے، جو درس دینا چاہتا ہے، اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، بلکہ اپنی عقل کے مطابق اس کے مفہوم غلط نکالیں گے۔ لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یعنی کہ شکار کے لیے جب تیر جاتا ہے نا، تو تیر جب خطا ہو جاتا ہے تو شکار پہ جاتا ہی نہیں ہے، خطا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک ہی دم بدل جائیں گے اور دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ وہ بت پرستوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو قتل کریں گے، بظاہر خود مسلمان ہوں گے لیکن مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اگر میں انہیں پاؤں تو قوم و عاد کی طرح ضرور انہیں قتل کروں۔ اب اور احادیث ہیں جس میں فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی کے ساتھ تھا جب ان خارجی لوگوں سے جنگ کی گئی اور ان شخص کو مقتولین کی تلاش
یعنی کہ ایک شخص تھا جو نبی پاک نے نشانی دی تھی کہ اس کی ہاتھ کی ہتھیلی تھوڑی ابری ہوئی، نشانی یہی ہے، اور اس شخص کو تلاش بھی کیا گیا اور ان کا خاتمہ بھی کر دیا گیا۔ پھر وہاں پہ ایک صحابی نے کہا جو مولا علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ شکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی دھرتی کو ان ناپاک لوگوں سے پاک کر دیا ہے۔ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یہ لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ یہ کئی لوگ اپنے باپ کی پشت میں ہیں، کئی لوگ اپنی ماں کی رحموں میں ہیں، اور یہ لوگ آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، اور ان کا آخری مارکہ، آخری گروہ ان کا دجال کا ہوگا۔ یعنی جو دجالی ٹولہ ہے، یہاں سے ہمیں یہ بھی ثابت ہو گیا جو دجالی فتنہ ہے، دجالی فتنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو، وہ یہود النسل ہوں گے لیکن سامنے ٹھہرے ہوئے مسلمان ہوں گے۔ ہمیں یہ کانسیپٹ یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ دجالی ٹولے کے لیے، دجالی فتنے کے لیے وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن قرآن ان کے لیے مضر ہوگا۔ وہ اللہ کی عبادت بھی کریں گے، اللہ کو بھی مانیں گے، لیکن جو فیض دینے والی ذات ہے، یعنی کہ ان کے دور میں امام مہدی علیہ السلام مد مقابل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب سب سے قریب حضور پاک ہیں، تو بائیں جانب سب سے قریب امام مہدی علیہ السلام ہے۔ سر سے پاؤں تک سراپا حضور پاک ہیں امام مہدی علیہ السلام، یعنی کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کا جو نائب دنیا میں کھڑا ہوا ہو اس کو تسلیم نہ کرنا، یہی دجالیت ہے اور یہی خارجی لوگوں کا عقیدہ ہے۔ وہ کلمہ گو بھی تھے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ جنگیں بھی کرتے تھے، وہ تلواریں بھی اٹھاتے تھے، نعرہ تکبیر بھی لگاتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، ہر چیز کرتے تھے، لیکن اس کے رسول کو نہیں مانتے تھے۔ اس کو شاید کی بات ہے وہ یہی سمجھتے ہوں کہ یہ ایک بشر ہے، اور سب چیز منسوب اللہ کی طرف کرتے تھے، جو وسیلہ ہے اس کو نہیں مانتے تھے، جس کی وجہ سے دین اسلام سے وہ خارج ہو گئے۔ اور یہی دجالی فتنے کا عقیدہ بھی یہی ہوگا کہ اللہ کو مانے گا، اس کے حبیب کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کے غوث کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کے مہدی کو تسلیم نہیں کرے گا۔ دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے چاہتے ہیں کہ خارجین میں شامل نہ ہوں، اس کا بہترین نسخہ ہے آپ کے دل میں وہ نور ہونا چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خارجین کی فہرست میں شامل نہ ہوں، دین اسلام سے خارج نہ ہو، تو پھر جو حضور پاک کی عطا ہے، حضور کی نبوت کی عطا ہے، وہ نور آپ کے سینے میں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عطا ہے وہ اس میں ذات کا ذاتی نور ہے۔ اس ذاتی نور کے لیے دوسرے انبیاء کرام ترستے رہے، سب سے پہلے یہ نور حضور کو ملا، حضور کے وسیلے سے اس امت کو ملا۔ اگر آپ کے دل میں رب کا ذاتی نور آ جائے، اگر آپ کے دل پہ لفظ اللہ لکھا نظر آ جائے، اللہ کا نور آپ کے سینے میں آ جائے، تو آپ حضور پسند کی امت میں شامل ہیں۔ رب کا ذاتی نور آپ کے سینے میں ہے تو پھر آپ کسی صورت میں بھی دین اسلام سے خارج نہیں ہو سکتے۔ اگر سینہ نور سے خالی ہو گیا تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ الفاظ تو آپ کو آتے ہوں گے لیکن سینہ نور سے خالی ہونے کی وجہ سے فتنہ ہی فتنہ ہے۔ حضور پسند کے دین میں داخل ہونے کے لیے، دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے حضور نے جو نور عطا کیا اسم ذات کا، اپنے قلب میں، اپنے دل میں اس اسم ذات کو جگہ دیں، ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ پڑھیں۔ رب کا ذاتی نور اللہ اللہ کی تکرار سے، اللہ اللہ کے ذکر سے رب کا ذاتی نور آپ کے سینے میں پیدا ہوا، آپ کے قلب میں پیدا ہوا، آپ پکے سچے امتی ہو جائیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آنکھیں بند کریں، تو جو دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں، ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔